اگر کچھ ہے اپنے وکیل صاحب سے کوارڈینیٹ کر کے بڑے بھائی کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے پھر میں انشاءاللہ ڈیسیژن لوں گا. یہ ان کا کام ہے, میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا, پرفارم کرنا. اگر وہ سمجھیں گے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو وہ ضرور چانس ہیں. کرکٹ کھیلنے کے لیے تو ریڈی ہیں کرکٹ کے لیے؟ الحمدللہ بہت زیادہ ریڈی ہوں, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. ظاہری سی بات ہے, اگر آپ کسی کا بریڈ اینڈ بٹر لے لیتے ہیں وہ بالکل ایک گھر پہ بیٹھ جاتا ہے. مجھے گراؤنڈ میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی, لیکن میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پرسنلی لے کے مجھے دوبارہ گراؤنڈ میں لے کے آئے. کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس سوئٹزرلینڈ لوزینے شہر کے اندر یہ ہم نے فائل کیا تھا, اور اس سلسلے کے اندر جو ہے یہ جو بھی اس کا رزلٹس وغیرہ ہیں وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کروں, سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ مائی مینٹور چودھری طاہر نصر اللہ وڑائی صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور, ممبر پاکستان بار کونسل, جو کہ اس کے اندر لیڈنگ کونسل بھی تھے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. اور مائی انٹائر لیگل ٹیم جنہوں نے مجھے ہر لمحے ہر وقت میری مدد کی اور مجھے آج اس مقام پہ پہنچایا. اس سے پہلے کہ میں اس رزلٹ کو اناؤنس کروں, میں سب سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا جانا چاہوں گا تاکہ آپ سے میں یہ بات شیئر کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ یہ بیسیکلی ایشو تھا کیا, اور مطلب کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بیسیکلی 20 فروری 2020 کو پی ایس ایل 5 تھا نا, پی ایس ایل 5 سٹارٹ ہونا تھا, اور رات کو 12:30 بجے مجھے پی ایس ایل 5 سٹارٹ ہونے سے پہلے 19 کی رات اور 20 کی صبح کو جب رات کے 12:30 بجے ہیں تو مجھے وہاں پہ کال کیا جاتا ہے موون پیک ہوٹل کے اندر, جہاں پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سو رہا تھا. مجھے بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آ کے اپنا انٹرویو ریکارڈ کروائیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ جو بھی آپ نے کرپشن کی ہے یا آپ کو لوگوں نے اپروچ کیا ہے اس سلسلے میں ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. ان کی اپنی ایک ویجیلنس اینڈ سیکیورٹی ٹیم تھی جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو میرا کانڈکٹ کرنا شروع کیا. میرے سے بہت سارے سوالات کیے جو کہ اپروکسیمیٹلی پونے گھنٹے کے اوپر محیط تھا وہ انٹرویو, اور مجھے رات کو سوتے ہوئے اٹھایا اور مجھے بیسیکلی جو بھی معاملات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. 20 فروری کو جب مجھے انہوں نے بلایا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کے خلاف چارجز ہیں جو کہ آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی, اور آپ کو کیونکہ آپ سے لوگوں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں فوری طور پہ بتایا نہیں, اور اس وجہ سے ہم آپ کو اس سارے معاملے کے اندر ہم آپ کو انٹرویو لینے کے لیے یہاں پہ بلایا ہے. خیر انٹرویو کا سلسلہ چلتا رہا, ٹائم اینڈ اگین بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ جن کی ریپیٹیشن ہوتی رہی اور وہ سلسلہ چلتا رہا. 37 منٹس کا یہ انٹرویو جب کنکلوڈ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایک پروویژنل لیٹر جو ہے وہ سسپینشن کا وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ آپ پروویژنلی سسپینڈڈ ہیں, کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں, لہٰذا آپ برائے مہربانی گھر چلے جائیں. بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ نہ اس سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن ہوئی, نہ ہمیں کوئی لیٹر کو مطلب کال اپ لیٹر بھیجا گیا تاکہ ہم اس کو جوائن کر سکیں. لیکن 20 فروری کو وہ کیونکہ یہ ایک پری پلانڈ کام تھا تو اس وجہ سے ہمیں
وہاں پہ پروویژنل سسپینشن کا لیٹر دے کے اور یہ ہمیں انہوں نے سسپینڈ کر دیا. پروویژنل لیٹر کی سسپینشن جو ہے وہ اس کا تھوڑا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں تو اس کے اندر بیسیکلی اس کے لیے آپ کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے جب آپ نے پروویژنل سسپینڈ کسی کو کرنا ہو کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہمیں انٹرویو دینا ہے اور اس کے بعد یہ انٹرویو دینے کے بعد پھر وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ آیا سسپینشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. دوسری بات, رات کو 1:07 پہ جب انٹرویو کنکلوڈ ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی پروویژنل سسپینشن کا جو لیٹر تھا یہ ہمیں موقع پہ ہی دے دیا جاتا ہے, جبکہ اسی لیٹر کے اوپر یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ نے پروویژنل سسپینشن کرنے سے پہلے ہائر اتھارٹیز سے اجازت لینی ہے, اس کے بعد آپ نے اس پروویژنل سسپینشن کو آگے آپ نے دینا ہے, جو کہ رات 1 بج کے ماشاءاللہ اتنی کوئک سروس تھی کہ وہ رات کو 1:07 پہ تمام ہائی آفیشل سے یہ لیٹرز کی اپروول لی گئی اور اس کے بعد یہ رات کو ہمیں لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے. پروویژنل سسپینشن کے بعد اس سے ایک سٹیپ اگر میں آگے چلوں تو اینٹی کرپشن جو ٹریبیونل تھا اس کے اندر انہوں نے یہ ریفرنس ہمارا بھیج دیا, جس کے اندر نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا اور نہ ہمارے سے کوئی چیز ڈسکس کی گئی. اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے اندر جس وقت میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کی ڈیٹس بھی مینشن کر دیتا ہوں, جو کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ ہمیں بیسیکلی جو لیٹر ہمیں بھیجتے ہیں سسپینشن کا, اس کے اندر ہم نے اس کے بعد جس وقت انہوں نے اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے اندر ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمیں نہ کوئی اطلاع دی جاتی ہے اور نہ ہمیں اس بات کا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے. اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے اندر کیس کی جو ہیئرنگ ہے کس ڈیٹ کو ہوئی ہے, کس ٹائم پہ ہوئی ہے, اس کا کسی بندے کو نہیں پتہ سوائے چیئرمین اینٹی کرپشن ٹریبیونل کے اور پی سی بی کے. یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں کیٹاگوریکلی جو کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس لوزانے سوئٹزرلینڈ میں جو سول آربیٹریٹر تھے, انہوں نے اس کا کیٹیگوریکلی اس کو لکھ دیا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم ڈیٹ کسی قسم کی کوئی چیز مینشن نہیں کی گئی ہے. اس کے بعد جس وقت ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینٹی کرپشن ٹریبیونل نے وہاں پہ چیئرمین صاحب نے, جس کو ہیڈ کر رہے تھے ریٹائرڈ جسٹس فضل میرا چوہان صاحب, انہوں نے ہمارے اوپر سینکشن لگا دی ہے 3 سال کا اور ہمیں کرکٹ سے بین کر دیا گیا ہے اور 3 سال کے لیے کسی قسم کی کوئی کرکٹ ہم نہیں کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد جس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اور ہماری غیر حاضری کو ایز این ایڈمیشن آف گلٹ سمجھتے ہوئے ہمیں وہاں پہ سزا دی گئی ہے 3 سال کی. نہ ہمیں کوئی لیٹر دیا گیا ہے, نہ ہمیں بتایا گیا ہے, اور ہمارا یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے ہمیں 3 سال کی سزا دے دی گئی. بھی جو فیصلہ ہے ذرا اس پہ کر لیں کہ فیصلہ کیا ہے وہ بتا دیں اور آپ کا رد عمل کیا ہے وہ ذرا بتا دیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی اسٹوری. جو نیا والا فیصلہ بھی جو کیس سے آیا, ٹھیک چلیں میں ان شارٹ کر کے نا وہاں پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی جس وقت اینٹی کرپشن ٹریبیونل سے ہم نے اپیل کی انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر کے پاس, تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے 29 جولائی کو جب انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد
ہمارے پاس جو چوائس رہ گئی تھی وہ دیٹ واز دی اونلی چوائس واز ٹو فائل این اپیل بفور دی کورٹ آف آربیٹریشن فار اسپورٹس، بیکاز اس کی ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے، نہ ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے، نہ سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جس وقت یہ ہمیں فیصلہ ہم نے 29 کو فیصلہ آیا ہے، 30 کو ہم نے ریسیو کیا ہے، اور 13 تاریخ کو پی سی بی نے ہمارے خلاف یہ انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر دی. اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ یہ جو سزا میں آپ نے کمی کی ہے 3 سال سے 1.5 سال کی، اس کو ختم کر کے اس کی سزا کو برقرار رکھا جائے 3 سال کے اوپر. انہوں نے 13 اگست کو یہ اپیل فائل کی، اور اس کے بعد 18 اگست کو کیس کے اندر ہم نے اپیل فائل کر دی کہ جو فیصلہ انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر نے کیا ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ 2 اپیلیں فائل ہو گئیں. اس کے بعد ایک لیگل پروسیڈنگز تھیں جو کہ چلتی رہیں، اور اس کے بعد جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کیس کا کہ اپیل ہمارے پاس آتی ہے، ہماری اپیل ان کے پاس جاتی ہے، اور پھر ہم جواب دیتے ہیں. اس کے بعد ہماری یکم یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہوا، بلکہ ہم نے والنٹیرلی ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پی سی بی جس ڈیٹ کو بھی چاہتی ہے، جہاں پہ بھی چاہتی ہے، ہم ہیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پی سی بی کی بتائی گئی تاریخ جو کہ 1 دسمبر 2020 کو ہم نے ہیئرنگ کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم تیار ہیں. اور پینڈیمک کی وجہ سے یہ ہیئرنگ معافی چاہتا ہوں، پینڈیمک کی وجہ سے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم لوگ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکے، ادروائز اٹ واز اے پبلک ہیئرنگ. یہاں پہ جس وقت ہیئرنگ کانڈکٹ ہوئی تو وہ 1 دسمبر کو ڈیسائیڈ ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے سول آربیٹریٹر کے لیے جو وہاں پہ ایک ریٹو نام کے صاحب تھے ان کو ہم نے پرپوز کیا، لیکن ہماری اپلیکیشن پہ پی سی بی نے اعتراض کیا کہ ہمیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ واز دا ریزن. اینی ویز موونگ فارورڈ اس جو سول آربیٹریٹر تھے ان کو تبدیل کیا گیا. پھر اس کے بعد نئے سول آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوئے، جیمز ڈریک، جو کہ یو کے بیسڈ ہیں. اور پھر 1 دسمبر کو جس وقت ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو 1 دسمبر کو یہ ہیئرنگ تقریباً کم و بیش 8 سے 9 گھنٹے لگاتار ہیئرنگ ہوئی ہے ہماری. وہاں کے صبح 9 بجے، سوئٹزرلینڈ کے صبح 9 بجے کے ٹائم کے مطابق یہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، اور 8 سے 9 گھنٹے یہ ہیئرنگ چلتی رہی. اس کے اندر پھر الٹیمیٹلی جس وقت ہیئرنگ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کچھ ای میلز کا تبادلہ تھا وہ کیا گیا. پھر اس کے بعد گریجولی ہم اس رزلٹ کی طرف پہنچے، اور الٹیمیٹلی جو سول آربیٹریٹر ہیں ان کی اب آج کیونکہ ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے میں اس بات کا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو سول آربیٹریٹر ہیں ان کے پاس 2 اپیلز فائل ہوئی تھیں، جو کہ ایک پی سی بی کی تھی اور ایک عمر اکمل کی طرف سے تھی، اور دونوں کو کنسولیڈیٹ کیا گیا اور دونوں کا فیصلہ اکٹھا سنایا گیا. اس کے بعد جو اپیل ہم نے فائل کی تھی کہ ہماری سینکشنز کو اور ہمارے جو ہمارے اوپر ایلیگیشنز لیولڈ ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو کہ اس میں سے ہمارے مطلب پارٹلی اپ ہیلڈ ہوئی ہے. ایک ایلیگیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور ایک ایلیگیشن جو ہے وہ ہمارے اوپر برقرار ہے. وہ یہ کہ ہم نے جنوری اور فیبرری کے مہینے میں مایا نام کے صاحب سے جو رابطہ کیا تھا، وہ حالانکہ اس بات کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس پی سی بی کے پاس نہیں ہے. ہم کب ملے، کہاں ملے، کیسے ملے، کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہ آج تک شو ہو سکی ہے، نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن ہے، نہ کوئی انویٹیشن ہے، کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو سول آربیٹریٹر نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اندر ہمارے
خلاف جو ہے وہ 1 سال کی انہوں نے پابندی لگائی، جو کہ 20 اور وہ پابندی اس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے جس دن ہم پروویژنلی سسپینڈ ہوئے تھے 20 فروری 2020 کو، اور وہ پابندی 20 فروری 2021 کو اس کا اختتام ہو چکا ہوا ہے۔ عمر اکمل از فری ٹو پلے کرکٹ۔ دوسری بات، ہمارے اوپر جو فائن امپوز کیا گیا ہے 4.25 ملین کا، وہ مطلب بڑی ایک تعجب والی بات ہے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، لیکن اس کے بارے میں ہم لیٹر آن مشاورت کر کے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ تو ہو گیا ہماری اپیل کا معاملہ۔ جہاں تک پی سی بی کی اپیل کا معاملہ ہے تو پی سی بی کی اپیل میں جو انہوں نے گراؤنڈز لی تھی کہ ان کی جو ہے سسپینشن جو ہے ان کو 3 سال اس کو امپوز کیا جائے، اس کہاں پہ اپیل کریں گے اس کے خلاف؟ اور دوسرا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایگری کرے گا ریموٹ شو کرنے کے لیے جو پی سی بی کا ری ہیب پروگرام؟ دیکھیں اس کے اندر جہاں تک تعلق ہے نا جرمانے کا، تو وہ تو ہم نے ان سے سیکھ کیا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر نے ہمیں جرمانہ نہیں کیا ہوا، یہ بیسیکلی کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس نے جرمانہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ان سے ایڈوائس سیکھ کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جرمانہ ہمیں کیوں کیا گیا ہے، جبکہ جرمانے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کی اگر اپیل کا معاملہ ہے تو وہ اس کے لیے ہم آپس میں مشاورت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس اپیل کو آیا سپریم کورٹ آف سوئٹزرلینڈ کے اندر ہم نے چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پہلے ریموٹ شو کا تھا، ریموٹ جو ری ہیب پروگرام اس کے لیے آئی نہیں آپ تک؟ دیکھیں ری ہیب پروگرام جو ہے وہ بیسیکلی ایگریڈ سینکشن کے اندر آتا ہے۔ وہ بیسیکلی جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ایسا کچھ کیا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ایک الزام ہماری ہی گفتگو سے ہمارے ہی اس سے میڈ آؤٹ کیا گیا وہ الزام، جو کہ 20 فروری 2020 کو ہم نے انٹرویو جو ہمارا کنڈکٹ انہوں نے کیا اس کے اندر جو ہم نے انٹرویو دیا، اور اگر میں آپ کو ابھی انٹرویو کی کاپی دوں گا، ٹائم اینڈ اگین 5-6 لوگوں نے مل کے جس طرح پریشرائز کیا ہمیں، اس سارے انٹرویو کے اندر ہمارے اوپر جو ہے ایلیگیشنز لیول کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس انٹرویو کی بنیاد پہ ہمارے اوپر یہ سارے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے نہ کچھ کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے آج تک۔ جو پی سی بی کا جو کوڈ آف کنڈکٹ میں سے ری ہیب پروگرام ہے اس کا یہی لکھا ہوا ہے جو ہر 5 سالوں پہلے ریموٹ شو کرنا پڑتا ہے۔ بے شک آپ کا کلائنٹ آخری وقت تک کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا، کسی بھی عدالت میں جا کے وہ نہیں تسلیم کرتا، لیکن پی سی بی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے ری ہیب کے مطابق جب تک وہ پبلکلی ریموٹ شو نہیں کرے گا وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ یہی آر ایس شرجیت خان کی ریموٹ شو کیا، وہ کھیلنے کے قابل ہوا، اس کو اجازت دی گئی۔ اسی طرح سے پہلے محمد عامر کا کیس ہے، اور سلمان بٹ کو 5 سال وہ کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس وقت پاکستان میں سے کھیلنے کی اجازت دی، ایلیجیبل ہوا جب اس نے ریموٹ شو کیا۔ دیکھیں سلمان بٹ صاحب کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی آئی سی سی نے کیس کیا تھا۔ یہ بیسیکلی دنیا کا پہلا اور واحد کیس ہے جو کہ کسی پلیئر نے پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے کرکٹ کی دنیا میں جو کہ کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس کے اندر فائل کیا گیا کسی بھی پلیئر کی طرف سے۔ وہ بیسیکلی ان کو اگر کنوکٹ کیا تھا سلمان بٹ کو، تو وہ جو ادھر کی سب سے پہلے جو اینٹی کرپشن ان کی فورس ہے انگلینڈ کی، انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد آئی سی سی نے اس بنیاد پہ آئی سی سی گئی تھی، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دی ورلڈ یہ کیس جو یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے جو کہ دنیا کے اندر پہلا کیس ہے کرکٹ کا جس کے اندر کسی بورڈ نے ایک پلیئر کے خلاف کیس کے اندر گیا ہے اور کوئی پلیئر بھی بورڈ کے خلاف ہی کیس کے اندر گیا ہے۔ تو یہ ایک
مطلب جو ہے وہ پہلی دفعہ دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے جس کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پلیئر نے اس کے اندر جو ہے وہ جو ججمنٹ آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی اپیل ڈسمس ہونے کے بعد کہ پلیئر کے اینڈ پہ کوئی ایسی بات نہیں. دس از دی جو ان کو ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگا ہے وہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے پرومپٹلی نہیں بتایا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. بنیادی طور پہ 10 فیبرری کو میں گیا ہوں پی سی بی کے چیئرمین صاحب سے ملنے کے لیے, پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو صاحب سے ملنے کے لیے. ان کی سیکرٹری مس نبیلہ بیٹھی ہوئی تھی جن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ملوا دیں, لیکن انہوں نے ملوانے سے انکار کیا اور انہوں نے ملنے سے انکار کیا, جس کی بنیاد پہ آج ہم یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اس کے باوجود انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس نہیں آیا, عمر اکمل نہیں آیا. یہ بات اس بات کا اظہار انہوں نے کیا. اس کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ میری ریکویسٹ ہے آپ پلیز مجھے سی سی ٹی وی ویڈیو دکھا دیں جس میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں. میں 10 مئی 2020 کو وہاں پہ پیش ہوا ہوں. میں وہاں پہ 2 گھنٹے ویٹ کرتا رہا ہوں. مجھے کسی بندے نے ملنے کے لیے سب نے ملنے سے انکار کیا. اسی بنیاد پہ میں نے سی سی ٹی وی مانگی. پہلے کہا گیا جی ہمارے پاس 15 سے 20 دن کی ویڈیو ہوتی ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد کیس کو انہوں نے ای میل لکھی جس کے اندر جو ان کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 122 دن کی سی سی ٹی وی موجود ہے. بھئی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس کا پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کل کو اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ورلڈ کپ کا واحد پاکستان کا ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں عمران خان, کل کو وہ مانگتے ہیں تو یہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس 15-20 دن کی سی سی ٹی وی ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دس از سم تھنگ ہارریبل. تو اس وجہ سے جو, اور جہاں تک جناب بات کر رہے ہیں کہ یہ ریہیبلیٹیشن والا پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ ایگریڈ سینکشن کے اندر آتے ہیں, جو مانتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے, جو کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے, ہمیں معاف کر دیں. ان کی سزا بھی انہوں نے کم کی ہے, 6 ماہ سے لائف ٹائم بین تک یہ سزا ہے 2.4.4 کی, جس کو انہوں نے ایک مہینے میں سزا ختم کر کے ان پلیئرز کی ان کو ری ہیب پروگرام کے اندر بھیج دیا. ہم نے جو ہے وہ ایگریڈ سینکشن میں ہم نہیں آ رہے ہیں, آرٹیکل 5.1.12 میں ہم فال نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ری ہیب ان لوگوں کے لیے جو ایگریڈ سینکشن میں فال کرتے ہیں. ہمارا بیسیکلی جو ہماری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ یا ہمارے اوپر جو ایلیگیشن لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی پرومپٹلی نہیں بتایا. ہمارے اوپر صرف اتنا ایلیگیشن لیول کیا گیا ہے کہ ہم نے کیونکہ ٹائملی نہیں بتایا, جو کہ ہمیں پتہ نہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس لیے کہ 10 فیبرری 2020 کو ہم لوگ ادھر گئے ہیں, ہم پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ملنے کی کوشش کی ہے جس کا ریکارڈ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اس سے ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو اور بتا دوں, جس دن میرا انٹرویو کنڈکٹ ہوا ہے میرے سے انہوں نے دونوں موبائلز لے لیے, میرے سے پاسورڈ لکھوایا. اس کے بعد انہوں نے موبائلز کے اوپر جو ہے وہ لینے کے بعد ان موبائلز کو انہوں نے ٹیمپرنگ بھی کی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 27/4/2020 کو چیئرمین اینٹی کرپشن ٹریبیونل میں فیصلہ آتا ہے جو میرے خلاف آ جاتا ہے. 3 سال میرے اوپر پابندی لگتی ہے. اس کے بعد 11/6 کو یہ میرے موبائلز فورینزک کے لیے بھیج رہے ہیں. اگر انہوں نے میرے اوپر ایلیگیشن لگانا تھا تو اس موبائل سے میرا فورینزک کرواتے, میرے اوپر ایلیگیشن جو لگنے تھے وہ لگاتے. سوری پی سی بی کیا دیکھیں یہ ابھی مشاورت کے ساتھ کریں گے, کیونکہ ابھی جو ہمارے اوپر سزا ہمیں ملی تھی وہ تو 1 سال کی انہوں نے ہمارے اوپر بین لگایا, وہ تو ختم ہو گئی.
ایز فار ایز جو ججمنٹ ہے اس وقت کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس کی، اس کے اندر صرف 2 چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ایک جرمانہ ہے 42,50,000 کا، اور ایک جو ہے وہ 1 سال کی پابندی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں لکھی ہوئی. یہ اس کے لیے ہم نے ان سے ایڈوائس سیکھ کی ہے کہ یہ جرمانہ ہمیں کیوں کیا گیا ہے. جی کیسے؟ موبائل وغیرہ کیش کے پاس ابھی نہیں، موبائلز جو ہیں وہ بیسیکلی فورینزک لیبارٹری میں انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ کیونکہ ہمارا جس وقت 20 فیبرری 2020 کو یہ ہمارے سے دونوں موبائل لے لیے گئے، ان کے پاسورڈ لے لیے گئے، اور ان پاسورڈز کو موبائلز کو اوپن کر کے ٹیمپر کیا گیا، جس کا ایویڈنس موجود ہے، جو کہ میں نے کیس میں بھی بھیجا ہوا ہے. اور لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ موبائلز اس وقت کھولے جا رہے ہیں جس وقت چیئرمین اینٹی کرپشن ٹریبیونل فیصلہ جاری کر دیتا ہے، اور اس فیصلہ جاری کرنے کے بعد ہمارا جو 27/4 کو فیصلہ اینٹی کرپشن ٹریبیونل کا آتا ہے، اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر کا فیصلہ 29/7/2020 کو آتا ہے. 11/6/2020 کو پی سی بی فورینزک کے لیے بھیج رہے ہیں. جب موبائل 20 فیبرری 2020 کو لے لیے میرے سے، تو 27/4 تک انہوں نے موبائل کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے؟ 10 فروری کو آپ کے جو عمر بھائی ہیں وہ بتانے گئے تھے کہ مجھے اپروچ کیا ہے، یہ رپورٹ کرنے گئے تھے آپ؟ بیسیکلی 10 فیبرری 2020 کو ہم یہ عمر بتانے کے لیے گیا ہے، اور مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کیونکہ ہماری جو میڈیا میں خبریں ہوتی ہیں وہ اکثر کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک اینٹی کرپشن کوڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کانفیڈینشیل ہوگی. ان کے اپنے لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ پروویژنل سسپینشن لیٹر جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہے، اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے. وہ لیٹر 20 فیبرری 2020 کو جس وقت جاری کیا جاتا ہے، ایگزیکٹلی اس کے 10 منٹ بعد وہ کیسے جو ہے ٹی وی کے اوپر آ گیا، یا مارکیٹ میں کس نے اس لیٹر کو جاری کیا. دس شوز کہ میں تو اپنے ہوٹل میں سو رہا ہوں، یہ پی سی بی نے یہ لیٹر کیوں جاری کیا. بیسیکلی وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے ایشوز تھے جو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا میڈیا کے اوپر، جس کے لیے میں چیئرمین پی سی بی کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا تھا، تاکہ ان کے نالج میں آ جائے کہ یہ اس قسم کا جو بھی معاملہ ہے وہ مطلب میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہو، اور جس کے لیے جو ہے نا ہم لوگ یہ بیٹھ کے بات کر لیں اور میں ان کے نالج میں لے آؤں. عمر بھائی اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ پابندی لگی، جرمانہ ہوا، جو سزا ہوئی، یہ بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کیا نقصان ہوا، آپ کے کیریئر کو، اور پاکستان کی کرکٹ کو اس سے کیا نقصان ہوا؟ جو میرے ساتھ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صاحب تھے، میرے بڑے بھائی ہیں افضل بھائی، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے اور انہوں نے میرا کیس کو لیا پرسنلی. صرف یہی میں کہوں گا کہ میں ہمیشہ اپنی کرکٹ کو پریفر کرتا ہوں، اور نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے اور نہ میں یہ کبھی کام کروں گا. مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، اور میں کبھی پاکستان کا نام نہیں خراب ہونے دوں گا. اور بس یہی میں کہوں گا کہ میں صرف کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، اور میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں نے یہ کبھی کام کیا ہے. باقی باتیں میرے وکیل صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں. رہی بات جو آپ نے کہا ہے کہ جو آپ نے بولا ہے کہ جی 10 تاریخ کو میں بتانے گیا تھا، جیسے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میری فیملی کی چیزیں ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی سی بی میں کون ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 سیکنڈ سے پہلے میڈیا پہ رپورٹ دے دیتے ہیں. وہ بات ایسی ہے کہ وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا چھوٹے لیول پہ. چیئرمین صاحب کو، سی او صاحب کو کانفیڈنس میں لے کے بتانا چاہ رہا تھا. جیسے میرے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی سے ان کی رپورٹ مانگی تھی، انہوں نے نہیں دی. میں بتانے یہی گیا تھا کہ مجھے اپروچ ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے.
صرف یہی تھا کہ میں بالکل بھی نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کی نظر آپ نے اتنے کیس ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جو مجھے اپروچ ہوئے ہیں. باقی چیزیں میرے وکیل صاحب نے آپ کو ہائی لائٹ کر دی ہیں. ونس اگین میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے. صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے. عمر کتنی خوشی ہے کہ پہلے 36 ماہ کا جو ہے وہ پابندی تھی، پھر 18 ماہ پہ آئے، اب 12 ماہ پہ آ گئے اور ایلیجیبل ہو گئے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو ریڈی ہیں کرکٹ کے لیے؟ الحمدللہ بہت زیادہ ریڈی ہوں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. ظاہری سی بات ہے اگر آپ کسی کا بریڈ اینڈ بٹر لے لیتے ہیں وہ بالکل ایک گھر پہ بیٹھ جاتا ہے. مجھے گراؤنڈ میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی. یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انصاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پرسنلی لے کے مجھے دوبارہ گراؤنڈ میں لے کے آئے. کیا نہیں جو صورتحال اقبال آپ نے بتائی ہے اس میں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو پی سی بی کے اندر جو بیٹھے جن لوگوں سے آپ کا تنازع کرے وہ آپ کو دوبارہ چانس دیں گے، حالانکہ پابندی ختم ہو چکی ہے آپ پہ؟ سر نو کمنٹس، یہ ان کا کام ہے. میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا، پرفارم کرنا. اگر وہ سمجھیں گے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو وہ ضرور چانس دیں گے. عمر پی سی بی نے کلیئرلی جو ہے مینشن کیا ہے کہ واضح طور پہ کہ آپ جرمانہ پے کریں گے اس کے بعد آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو اس پہ آپ کا کیا اسٹینڈ ہے؟ ظاہری سی بات ہے اگر کچھ ہے اپنے وکیل صاحب سے کوآرڈینیٹ کر کے، بڑے بھائی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پھر میں انشاءاللہ ڈیسیژن لوں گا. تھینک یو. بس یہ اس کو